بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 اولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الثانی رواں دواں ہے اور ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے کرامات اولیاء قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ولی کے لفظ کا معنی ہے قریب، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنی جتنی اللہ کی قربت زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ولایت کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ فرمان اللہ کا ہے، بتا رسول اللہ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے ہمیشہ ترقی پاتا رہتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو حکم کرتا ہوں کہ آسمانوں کے اندر منادی کرو، اعلان کرو، آسمان والوں کو بتاؤ کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے پیار کرو۔ یہاں تک کہ یوزع لہ القبول فی السماء، آسمانوں کی بلندیوں پر اس بندہ خدا کو قبولیت عام حاصل ہو جاتی ہے۔
قدوسی ملکوتی نوری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے زمین میں جاؤ، یہی صدا لگاؤ۔ جو نیک بخت لوگ، نصیبوں والے لوگ، ان کے کان میں یہ آواز آتی ہے، دل تک پہنچ جاتی ہے، وہ ان اللہ کے محبوبوں سے پیار کرنے لگ جاتے۔ پھر ارشاد فرمایا جب میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے بعد میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ایک حدیث میں ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ اب ہماری اوقات تو ہے نہیں اس پہ تبصرے کی۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر 11ویں جلد میں سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ بھئی اللہ فرماتا ہے میں اس کے کنت یدہ التی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ یبصر بہی دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں یسمع بی، وہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہضم ہو رہا تھا، جب پاؤں کی بات آ گئی تو بڑے بڑوں کے طوطے اڑنے لگے، یہ کیا ہے؟ اب یہ حدیثیں صحیح احادیث ہیں، معتبر احادیث کی کتب میں ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس کا وضاحت کی، کہا اذا سارا نور جلال اللہ سمعا لہو سمع القریب والبعید۔ فرماتے ہیں اللہ کا نور جلال جب بندے کے کان بن جاتا ہے، پھر کان بندے کے ہوتے ہیں، سننے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کان قریب سے بھی سنتے ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اعلی حضرت کا شعر سنا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا محبوب تو میرا نبی ہے نا، تو اس لیے کبھی سنا بھی اولیاء کرام بعد میں آتے ہیں، اور یاد رکھنا نبی ولی بھی ہوتا ہے، نبی نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی میں ولایت بھی، کیونکہ ولایت کے سوتے بھی نبی سے پھوٹتے ہیں، اس لیے حضور پہلے محبوب جو ٹھہرے، تو اب اللہ نے جو بولا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ اب یہاں پر بات اور کھل گئی کہ جیسے اللہ کے نور کی حد نہیں، ویسے اس کے سننے کی حد نہیں۔ جیسے اللہ کا نور مقید نہیں، اس کے کانوں کی سماعت بھی مقید نہیں۔ اب یہ امام راضی کہتے ہیں سامع القریب والبعید، یہ سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے، بعید بھی۔
سنتا ہے۔ اور اذا سارا نور جلال اللہ بصرن لہو رأل قریبا والبعیدا، جب اللہ کا نور جلال اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو آنکھ بظاہر بندے کی ہوتی ہے، دیکھ وہ نور سے رہا ہے اور وہ نور نور خدا ہے۔ جب وہی نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے پھر وہ قریب تک بھی ہاتھ پہنچاتا ہے، دور بھی تصرف کرتا ہے، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، دریا میں بھی، سمندر میں بھی، صحرا میں بھی۔ جب وہ نور اس کے پاؤں بن جاتا ہے، یعنی پاؤں میں اس کی نوری طاقت آ جاتی ہے، پل میں یہاں پل میں وہاں، کیا سمجھے؟ اب نام کسی کا ہے، کام کسی کا ہے، حدیث صحیح ہے۔ اب پتہ یہ چلا، مسئلہ بندہ سمجھنا چاہے تو سمجھ میں۔ اب بتائیں، جب نور خدا بندے کی زبان بن جائے تو بولے گا، زبان اس کی ہلے گی، اس پہ بولتا کوئی اور ہے۔ وہ جو کہا گیا سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ امام فخر الدین رازی جو تفسیر میں سب سے بڑا امام، عقلی تفسیر، معقول فلسفے کا امام، انہوں نے مسئلہ بالکل بے غبار کر دیا اور کلیئر کر دیا کہ اس لیے بندے کو شک کیا۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں میں جیسے سویرے میں دیکھتا ہوں ویسے اندھیرے میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو نبی پاک فرماتے ہیں نا، جیسے میں سویرے مین روشنی، جیسے میں سویرے میں دیکھتا ہوں ویسے میں اندھیرے میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب یہ بندے کے دماغ میں کھٹک تب تک رہے گی جب تک یہ سوچتا رہے گا ایک بندہ انج کس طرح کر سکتا ہے، میں تے اگے نہیں پیچھے نہیں ویکھ سکتا، کہے گا نا میں تے پیچھے نہیں ویکھ سکتا، میرا پیو تے نہیں ویکھ سکتا، تو اپنے پیو نو گھر رکھنا، میرا نانا تو نہیں دیکھ سکتا، میرے مولوی صاحب تو نہیں دیکھ سکتے، اب تیرے باپ جی کہاں، تو کہاں، تیرا قبیلہ کہاں، تیری نسل کہاں، تیری شکل کہاں، اور وہ سید الرسل کہاں، وہ محبوب خدا کہاں۔ ان کا بیڑا غرق اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر بات میں یہی چپر ٹھوک دیتے ہیں، میں تے نہیں ویکھ سکتا، میرے بڑے حضرت صاحب تو نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی تیرے حضرت صاحب کیا ان کی آنکھ میں رب کا نور سمایا ہے؟ کیا رب نے انہیں محبوب، اور میرا نبی تو سرٹیفائیڈ محبوب ہے، الا وانا حبیب اللہ۔ اور حدیث میں جو وضاحت کی گئی، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے انہیں محبوبیت عام عطا فرماتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ اس منزل پہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفتہ اللہ بود
इत्थे ए जेड़े खोता टाइप लोग ने ए सिर मार देने ए वेखो किन्ना वड्डा जुल्म किता मौलाना रूम ने गुफ्ताए अल्लाह बवद ओ जी आदे ने ए इन्ना दा बोलना अल्लाह दा बोलना मैं के हुण दस ढोलना। इस हदीस को पढ़ने के बाद इंसान को समझ में आती है कि बंदे की जुबान है लेकिन नूरे रहमान है। जुबान बज़ाहिर कोई चला रहा है, बोल कोई और रहा है, ताकत किसी और की है। इसलिए ये जो लोग बोलते हैं ये साल हा साल तोलते हैं फिर बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग हैं छटाकी या तराजू है हमारा जिस पे छटाकी तोली जा सकती है, हम उस छटाकी वाले तराजू पे टन तोलना चाहते हैं तो बेड़ा गर्क ही होना है। इसलिए आपका दिमाग, हमारी अक्ल, हमारी सोच, हमारा इल्म इतना है, इसने इतना ही समझना है जो कुछ इससे आगे है वो तेरे दिमाग से वरा है, तेरी सोच से वरा है। उसको वो तोलेंगे जिनका तराजू बड़ा है। याद रखें, लूहा तोलने के लिए तराजू और होता है, सोना तोलने के लिए या सोना तोलन वास्ते भी तुसी ओही केड़ा इलाका लूहे आला मिस्री शाह ले कंडे नसब कर दे हुए दे सोना तोलना है, वो आखणगे तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। सोना तोलने के लिए तराजू और होता है और लूहा तोलने के लिए तराजू और होता है। नाम तराजू है, हकीकत में फर्क बहुत ज्यादा है। इसलिए जब बंदा महबूबियत के मंजिल पे आता है फिर वो वही बोलता जाता है और होता जाता है। अब जाहिर है उसकी आंख, उसकी जुबान, उसके हाथ महबूबियत जो हो गई। अब महबूब के साथ फिर हिसाब किताब नहीं होते, महबूब के साथ गेण मेंज नहीं होती, महबूब के साथ फिर लेन देन वाले खाते नहीं होते। वो वहां फिर ये होता है जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। अब ये बुनियाद मैंने अर्ज कर दी कि जब इस मंजिल पे आ गए, अब महबूबियत भी मिल गई, विलायत भी मिल गई। अब विलायत मिलने के बाद सवाल ये होता है कि जनाब क्या कुरान से भी ये कोई विलायत मिल गई? तो अब अल्लाह ताला अपने बंदों की फिर इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ा। बादशाह का भी जब कोई कुर्ब पाता है तो कुर्बत का मतलब ये होता है कि बादशाह जहां बैठा है उसकी भी कुर्सी साथ कहीं रख दी जाएगी। ये मुशीर साहब बन गए हैं, ये वजीर साहब बन गए हैं, अब मीटिंग्स में बैठने लगे हैं। जहां पीएम बैठा है वहीं वजीर बैठा है, वहीं मुशीर बैठा है, क्योंकि इन्हें कुर्बत मिल गई है। तो ये इसके साथ हैं, वो उसके साथ है। अब जब कुर्बत मिल गई, मैंने अर्ज कर दिया, फिर सवाल होता है क्या ये जो आप कहते हैं ये जी करामत है फलां वली की, यानी अल्लाह के दोस्त की, करामत का मफहूम क्या है? करामत का माना सीधा है, जैसे मोजज़ा होता है। मोजज़ा वो जो इंसान की अक्ल को अपना बेबस कर दे, कोई वैसा काम न कर सके जो नबी दावे के साथ कर दे। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को प्यासा देखें तो यहां उंगली रख दे। अब ये आदत नहीं है, ये उमूमन नहीं है कि पानियों अब उंगलियों में से पानी के फव्वारे फूटने लग जाएं
یہ خون تو نکل سکتا ہے لیکن وہ بھی فوارہ وار نہیں نکلے گا، لیکن ہے ہاتھ بندے کا، ہے ہاتھ ایک خوبصورت انسان کا، اس نے رکھ دیا اور دعوے کے ساتھ رکھا کہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، پیو پانی۔ انگلیاں ہیں فیض پر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں 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 پنج، یہ انگلیاں کنیاں نے، ندیاں پنج آب رحمت، او پنجاب والے ہو، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی دعوے کے ساتھ کہ یہ کر دوں گا اور کر کے دکھا دے، اب پوری امت ٹل لگائے کہ ایک انگلی سے ہی پانی نکال کے دکھا دے، نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے یہ معجزہ ہے، اس سے دنیا عاجز ہے۔ ولی کی کرامت ظہور ولی سے ہوتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نبی کی غلامی کی وجہ سے اسے یہ شان مل رہی ہے۔ طاعت عبادت اللہ کی، محبوبیت خدا نے بخشی ہے، لیکن بیچ میں واسطہ نبی ہے کہ نبی سے ہٹ کر یا کٹ کر کوئی امتی کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ دیتا ہے اور میں محمد عربی تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں نبی پاک نے اللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اللہ یہ عطا کرتا ہے، یہ عطا کرتا ہے، یہ عطا کرتا ہے۔ اور عربی میں اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، فارمولہ ضابطہ یہ ہے کہ جب فعل یوتی فعل ہے، فعل متعدی ہو لیکن آگے مفعول کا ذکر نہ کرے، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو بتایا دیتا ہے، اب آگے مفعول آنا چاہیے تھا کہ روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، عقل دیتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں بتائی، صرف کہا اللہ دیتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ معاملہ ہو کہ فعل ہو متعدی، آگے مفعول ذکر نہ کیا جائے، ضابطہ قانون یہ ہے، وہاں عموم مراد ہوتا ہے، اطلاق مراد ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ یہ میں کوئی شک ہے؟ سب کچھ اللہ دیتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اور وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں سب کچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اگر دماغ کو کینسر نہ ہوا ہو، نحوست علم پہ نہ چڑھی ہوئی ہو، تو ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اللہ سب کچھ
دیتا ہے اور میں سب کچھ. اعلی حضرت کہتے ہیں رب ہے معطی، دینے والا. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا رب ہے، دلاتے یہ ہیں. دیتا رب ہے، دلاتے یہ ہیں، دلاتے یہ ہیں. اسی لیے اعلی حضرت نے قسم اٹھا کے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. ہون سمجھ چاہیے اعلی حضرت حدیث تو بول دے پہنے. لا ورب العرش، عرش والے رب کی قسم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لا ورب عرش والے رب کی قسم ہے، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں. محبوب جو ہوئے بندہ، بندے سے مراد بندی بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بندہ کہا تو بندہ جب ہم کہتے ہیں اس میں عورت و مرد، مذکر مؤنث دونوں مراد ہوتے ہیں. تو بندہ اور بندی یعنی اللہ کے بندے محبوب بن گئے. اللہ کی محبت میں کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی کا تسلط نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی. یہ محنت عورت کرے یا مرد کرے نتیجہ ملے گا. بی بی مریم کا ذکر ہے. اب کرامت کا ثبوت قرآن پاک سے. 3 سپارہ سورہ آل عمران. جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کو پالنے، سنبھالنے، پوسنے کے لیے عبادت خانے میں بٹھا کے چلے گئے، وہ وہاں اللہ اللہ کرنے لگیں. باہر سے دروازہ مار گئے، کوئی آئے نہ، اندر کوئی جائے نہ. بچی حفاظت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے. واپس پلٹ کے آئے، تالا کھولا، کنڈا کھولا، اندر گئے، بیٹھی حضرت سیدہ مریم کچھ کھا رہی ہے، کیونکہ کھلانے کے لیے یہ دیتے تھے، سب کچھ یہ دیتے تھے. آ کے حیرت سے پوچھا کہ میں لایا نہیں، بندہ میں نے کوئی بھجوایا نہیں، تالا میں نے کھلوایا نہیں، بندہ کوئی تیرے پاس آیا نہیں، بندے کا بالکل سایہ نہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر خدا داخل ہوئے عبادت والی جگہ پہ. حضرت مریم کے پاس واجدہ عندہا رزقا، دیکھا تو انگور کھا رہی ہے، کھجور کھا رہی ہے. اور پھر پھٹ پوچھا، کہا انا لک ھذا، او میری بچی یہ تیرے پاس انگور کون چھوڑ گیا، یہ کھجوریں کون دے گیا. یہ منا سلوہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کون دے گیا. انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا. فٹ بولی مریم، قالت ہوا من عند اللہ. اب
اب مریم نبیہ تو ہے نہیں، ولیہ ہے، ابھی حضرت عیسیٰ کی ماں بھی نہیں بنی، ابھی اللہ اللہ کی منزل سے گزر رہی ہے، یعنی ابھی سالکہ ہے، ابھی منزل پہ نہیں پہنچی، ابھی منزل پہ نہیں پہنچی، ابھی راہ سلوک طے کر رہی ہے۔ مرشد زکریا علیہ السلام بنے ہیں، یہ مریدنی ہے سچی، اللہ اکبر۔ اب عبادت کی منزلیں طے کروا رہے تھے، اللہ نے مریم کی عزت کو بڑھایا، حضرت زکریا علیہ السلام کے آنے سے پہلے رزق پہنچایا۔ اب مزے کی بات، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل، انگوراں دا موسم ہے نہیں تے انگور، کھجوراں دا موسم دسمبر دے مہینے چ کھجور کتھے، تازہ کھجور، حیرت میں ہوئے کہ کہاں سے آئے، کتھوں لے آئیے؟ انہیں آکھیا رب نے بھیجن۔ ان پوچھ سکتے سن کہ تالے میں مار گیا تے رب نے کتھوں بھیجن؟ انہیں آکھیا رب تالیاں دا محتاج ہے، انہیں بھیج دیتے پہنچا دیتے۔ اب آگے کمال ہے، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بغیر موسم کے پھل دیکھے، آپ بڑے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، جب دیکھا نا یہ نظارہ کہ بغیر موسم کے پھل جو مریم کو دے سکتا ہے، کی ہویا جو میں 75 سال دا ہو گیا تے بیوی میری 73 سال دی ہو گئی ہے، یہ اتھے بغیر موسم دے پھل آ سکتا ہے تے اتھے بھی تے پھل آ سکتا ہے۔ ہون ٹھک آکھیا کی ہنالکا، اتھے ہی انہاں آکھیا اے جگہ بڑی برکت والی ہے، اتھے منگیے تے لبے گا۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ، وہیں جھولی کو پھیلا دیا اور نعرہ لگا دیا، مولا مجھے دے من لدن کا ذریتن طیبہ، جیسے طیب رزق بغیر موسم کو مریم کو دیا ہے، مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد پیاری پاکیزہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے جی اتھے تسی صدیق پورے مانگ لو، داتا صاحب ضرور جا کے منگنی ہے، تے زکریا علیہ السلام اپنے گھر مانگ لو، اتھے ضرور منگنی ہے۔ ایسے دل کے اندھے، من کے گندے، کھوتا بھی ضد کردہ ہے پر اے او دے بھی پیو نے۔ اب قرآن مجید میں واضح صاف ہے کہ کرامت مریم کی ہے اور مریم علیہ السلام کے اوپر رزق اترا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے ہنالکا، مفسرین کہتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ کی نعمتیں برسی تھیں اور عبادت گاہ تھی، جگہ پاکیزہ تھی، اپنے گھر دعا کا مانگنا اور ہے، اللہ والوں کے پہلو میں مانگنا اور ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ ایک نبی ایک ولیہ کے کرامت کے ظہور پر اسی جگہ دعا مانگ رہا ہے، اور مانگ کیا رہا ہے؟ مولا میری گود ہری بھری کر دے، قسمت اور کھری کر دے۔ اور آواز آئی لے، پھر اساں دیر نہیں کیتی، ہنے ہی لے لے۔
ہم تجھے بیٹا دیں گے سیداً و حسوراً و نبیاً من الصالحین، سید ہوئے گا، پاکیزہ ہوئے گا، نکوکار ہوئے گا، نہ اودا یحییٰ ہوئے گا، پتر جمعہ نہیں نہ پہلے۔ کو سمجھ میں آیا ہے؟ وہ معجزہ بن رہا ہے، ادھر کر دو تو قدرت بن رہی ہے، نبی کی طرف کر دو تو معجزہ بن رہا ہے، مریم کی طرف کر دو تو کرامت بن رہی ہے۔ باتیں سیدھی سیدھی ہیں، صاف صاف ہیں، لیکن ہن بندہ خواہ مخواہ ہن کتے دی دم نو کون سیدھا کرے؟ انہاں دے دماغ یا تے کھوتیاں ورگے نے یا ایک گھا کھاندے نے، سیدھے سیدھے مسئلے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، کھول کے بولا ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت مریم جوان ہو گئی، حضرت مریم یہ کرامت آ گئی سمجھ میں کہ نہیں؟ اب بی بی مریم جوان ہو گئی، دوسرا مرحلہ قدرت کا نظارہ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلۃ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم
اب اس کا ترجمہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پورا رکوع جو ہے اس کا ترجمہ کرتے کرتے ہمارا ٹائم ختم ہو جائے، تو اس میں سے تھوڑی سی خوشبو کشید کر لیتے۔ بی بی مریم کا واقعہ کیونکہ بڑا وسیع ہے اور قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں پھر سورہ مریم پوری سورت ہے، تو اس کو ہم کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ابھی میں کیونکہ کرامت میں نے عرض کیا کہ کرامت کیا تھی اس پورے واقعے میں کہ جب بی بی کو تکلیف ہوئی بچے کی پیدائش کی، اب پہلی کرامت تو یہ ہے کہ بچہ کنے مہینے دا پیدا ہوندا ہے؟ ان پریشان ہو گئے ہن آدن پھر آدن اسی یہی آکھاں گے اسی کوئی جمدے رہندے ہیں؟ سبحان اللہ، انہاں دے کولوں پوچھو جنہاں جمے نے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، مدت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، تھلے بھی ہو سکتا ہے تے اتے بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے امام گزرے ہیں جو 2 سال اماں کے پیٹ میں رہے، اس سے زیادہ بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر عام مدت 9 مہینے، اس سے 4 دن آگے 4 دن پیچھے یہ ہے، لیکن بی بی مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ 9 گھنٹے، یعنی اسی کے لگ بھگ آئے جبریل اور آ کے کہا، دیکھا نا بی بی مریم نے کہ آ گیا، انہیں آکھے انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ، یہ کوئی نیک بندہ ہے نا تے نیڑے نہ لگی، میں ایو جی لڑکی نہیں۔ انہیں آکھیا اور آئے کس شکل میں؟ اللہ فرماتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، حسین نوجوان کی شکل میں، سفید اپنا کالی سیاہ زلفیں، حسین چہرہ، خوبصورت سفید براق پوشاک، اتھے یاد ہے نا فتمثل لہا بشرا، پورا بشر بن کے جبریل آ گیا۔ اگر جبریل نور پورا بشر بن کے یہاں آ سکتا ہے تو محمد عربی پورا بشر بن کے کیوں نہیں آ سکتا؟ خواجہ فرید کا ایک غلام ہے، کہتا ہے پاویس بشر دا، پاویس بشر دا نور خدا آیا بے رنگی دے دیس کنو، آیا بے رنگی دے دیس کنو، کوئی آنکھن آپ خدا آگے، کوئی آنکھن ہے انسان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین جداں دنیا دے اے حال ڈٹھے۔ آج کل ساڑا کوئی بناوٹی صوفی ہوندہ تے اٹھ کے نچنا شروع کر دینا سی، جداں دنیا دے اے حال ڈٹھے، سچ آکھیا پیر فرید میٹھے، بن دل بر شکل۔ خیر پہلی کرامت، کتنے گھنٹے پیٹ میں رہے؟ اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا 9 دن ہو سکتا ہے، باقی مہینوں والا کھاتا نہیں۔ پہلی کرامت حضرت حسن بصری فرماتے ہیں۔ دوسری، جب بچے کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ جو
فطرتی تکلیف نے ستایا تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، درد ذہن مریم علیہ السلام ان کو لے آیا کہاں؟ نہ دائی نہ مائی. قیامت ٹوٹی نا، رسوائی کا سر، خوف بھی. ایک کنواری بچی تے بچہ جمن لگی ہیں تے تینو یہ دنیا آلے آکھن گے کی، تینو تے نیک سمجھے ازی تو نکلی کی ہے. اجاء المخاض الى جذع النخلۃ، ویکھیا تے ایک سکا دھوڈ کھجور دا کی درختوں کو، کھجور کا مڈ تنا سوکھا اوپر سے کٹا پرانا، جا کے گری اس کے پاس، جا کے گری کھجور کے سوکھے تنے کے پاس. اوپر بلا کی سردی، اوپر سردی، اوپر بچے کی پیدائش، رسوائی کا خوف، مددگار کوئی نہیں. جا کے گری جب کھجور کے تنے کے ساتھ. رب سچا قرآن میں فرماتا کیا بولی؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش کہ اس وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میرا نام نشانی نہ ہوتا، یہ وقت نہ آتا. ایک دکھ کی یہ گھڑی، اوپر نہ بہن نہ ماں نہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اوپر رسوائی کا خوف. كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اچانک رب کی رحمت برسی. اللہ کا کرم ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی. ابھی بی بی روتی جا رہی ہے، تجھے سنبھالوں کہاں؟ اب میں بھوک سے مر رہی ہوں، تجھے کیا پلاؤں؟ فناداہا، جو ابھی آیا اس کو ابھی اٹھا رہی تھی، پھٹ بولا روتی کیوں ہے؟ وہ تفسیریں جو مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، میں نے وہاں پڑھ کے آیا، اور پڑھی بھی باہر ہیں جو عام حاجیوں کے لیے، کہ فناداہا، انہوں نے تو یا بولا، میں نے یا نکال دیا. حضرت عیسیٰ بولا اماں رو نہیں، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اماں غم نہ کر، قد جعل ربو کے تحتا کے سریہ، ذرا پیرا آلے پاسے تک اے ندی پانی دی وگدی پئیے. جی اے اجے عیسیٰ آئے نے تے او زم میں، اے تھم میں اما پی. ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربو کے، اے اجے آیا ہونے تے رب پہ دسدا ہے. جے عیسیٰ گود وچ رب دس سکدا ہے تے او مسیحا ہے، میرے محمد نے مسیحا بنائے نے. عبدالقادر جیلانی بھی اماں دی جھولی وچ. میں آکھیا نا انہاں دے دماغ کھوتے آلے نے. اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے استدلال کریں، قیاس کریں. اور غوث پاک کی جتنی کرامتیں ہیں وہ اس سند کے ساتھ آتی ہیں، بغیر سند کے نہیں آتی. لیکن یہ وہی گدھے کی طرح اکڑ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. ازی نہیں مننا، تسی نہیں مننا تے انہوں ہی نہ منو، یہ تے قرآن ہے. نیچے سے بچہ بولا اما فکر نہ کر، یہ دیکھ تیرے رب نے جعلا ربو کے، وائسا واہ اجے تو ہیں 4 منٹاں دا تے اماں نو پیا رب دے سبق پڑھاندا ہے. فرمایا سبق تاں پیا پڑھانا تے مینوں سمجھ کے محمد عربی دے ولیاں نو مان لین. جعل ربو کے تحت کے سریہ. چلو ہن پانی تا میں پیواں تے کھاواں کے، او میں بھکھی تھے کوئی او زکریا علیہ السلام نو منہ بھی کھان جوگی نہیں، ادھے میں جان جوگی نہیں.
نیرے رشتہ دار کوئی نہیں جمیا میں تینوں پانی مینوں تکاندا پیا ہے تے کھاواں کی انہیں آکھیا اتھے ہی بولیا انہیں آکھیا حزی الیکے بجذع النخلۃ اے جڑا مڈے نہ سکا اینو اما ہاتھ لا حزی الیکے بجذع جذع اس کھجور دے مڈ اے نخلا کھجور دے مڈ نو اما تسی سارے سمجھدار ہو بچہ ہونے جمعہ بی بی نے ایک کھجور دے مڈ نو پھڑ کے ہلا سک دیئے نہیں ایک قیامت گزرتی ہے عورت پہ بچے کی پیدائش پہ وہ موت و حیات کی کشمکش ابھی نکلی ہے تے توں پہ سبق پڑھان دا آدم پھاڑی نو تے ہلا حزی الیک بجذع النخلۃ انو اپنے پاس انج ہلا اما ہوئے گا کی انہیں آکھیا تو بس تو ہاتھ لا تساکت علیک رطب جنیہ اما تازہ تازہ تے پکی کھجور پکی کھجور ہونے ڈگے گی تیرے ہوتے تے او بی بی نے اجے ہاتھ لایا سکا تنا ہویا ہریا اسے ویلے ہریا اسے ویلے بور اسے ویلے کچی کھجور کھجور دے وچ رس رس دے وچ چس تے او لگ بھی گئی پک بھی گئی گر بھی گئی چک بھی لئی کھا بھی لئی انہاں ملوانے انہوں پھر سمجھ نہیں آئی انہاں دی مت ماری گئی آدن کرامت کیے ایک کرامت ہے جیڑے ویلے انج دا سادہ بندہ نعرہ ماردا ہے نا مینوں تسلی ہو جاندی کیوں کہ مینوں اے تسلی اس واسطے ہوندی ہے دا مطلب ہے گل سمجھ آ گئی ہے ویسے تسی ایمانداری نال چکر شکر نہ دینا تے سیاست والی جواب بھی نہ دینا صحیح ایمانداری نال تانوں سمجھ آئیے شکر ہی میرے اللہ موسم دسمبر دے وچ لگ دیاں نا کھجوراں پکی گل ہے نا پو دے وچ تسی آکو ایتھے کوئی ججا ہے ساڑے کو کھجوراں کیڑے موسم وچ لگ دیاں دسو تسی آکو اسی صرف کھان نال کم رکھ دیاں سانو تے 12 مہینے لب دیاں سبزی منڈی دے نیڑے جو بیٹھے ہو سرکار کھجوریں گرمی کے موسم میں ہوتی ہیں ساون کا موسم ساون میں لگتی ہے کھجور پھر کھجوریں کھا کے مناتے ہیں ساونی ٹھیک ہے تو کھجور کا موسم ہوتا ہے گرمی میں یہاں لگ گئی سردی میں تنا ہے سوکھا ہوا تر بھی ہو گیا تازہ بھی ہو گیا بور بھی لگا کھجور بھی لگی لگ کے پک بھی گئی ایک ہی لمحے میں سارا پروسیس مکمل کس کے لیے مریم کے لیے مریم کون ہے ولیہ ہے یہ کرامت ہے حضرت بی بی مریم کی یہ قدرت ہے میرے رب کی کہہ سکتے ہو کیونکہ نبوت کا معجزہ تب ہوتا ہے نبی جب اعلان نبوت کر دیتا ہے اے نبی تے اجے ہونے ہی آیا ہے اللہ اکبر سمجھ گئے آپ یہ کرامت قرآن سے ہے اور میری بات یاد رکھنا جیسے نبی باقی نبیوں سے سپیریئر اعلیٰ افضل اونچا ہوتا ہے اس کی امت بھی باقی امتوں میں ویسی ہی اونچی ہوتی ہے اور اس کی امت کا ولی بھی باقی امتوں کے ولیوں سے اونچا ہوتا ہے نہیں سمجھ آ رہی سرکار اچھے تے سرکار دی امت تے آپاں بھی ماشاءاللہ یہ منہ اور مسور کی دال
سبحان اساں بھی اچے ساڈی ذات بھی اچی تے اسی وچ اچیاں دے رہندے تو قرآن سے ثابت ہو گئی کرامت. یہ قرآن مجید نے، اور قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ بنیاد فراہم کر دیتا ہے ایمان کی، ہدایت کی، عقیدے کی. اس کے اوپر پھر آپے سمجھتے جاؤ. تو ایک ولی ہے حضرت عیسیٰ کے دور میں، ایک ولی ہے میرے نبی کے دور میں. اصول یہ ہے کہ جیسے نبی باقی نبیوں میں اعلیٰ ہوگا، اس کی امت بھی تمام امتوں میں، اور یہ محض قیاس نہیں ہے، نص ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. حالانکہ سانو پتہ ہے اسی کی ہے، لیکن اس نے کہا وہ مینوں بھی پتہ ہے تسی کی ہو. نہیں سمجھ آ رہی؟ توانوں بھی پتہ ہے تسی، مینوں بھی پتہ ہے، میں اللہ نو بھی پتہ ہے اسی کیاں، تے پھر بھی انہیں آنکھ دیتا ہے تسی بڑے ہی چنگے ہو. آئے 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 تسی ہن تو ساڈے اُتے تے ساڈے اُتے ڈیپینڈ کردا ہے او دی گل نو انج کریے یا انج کریے. انہیں تے سانو نواز دیتا ہے. ہن سوال اے ہویا اسی چنگے کیوں ہاں؟ انہیں آکھیا چنگیاں دے نال جو آئے ہو تاں پہ چنگے لگ دے ہو، ورنہ سانو پتہ ہے تسی کی ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کی چیز تو ہے منہ والے دا منہ ہے، بچ گیا تو ہے. بڑی شان ہے اس امت کی، بڑی شان ہے اس امت کی. حدیث پاک نقد حدیث سنیں. اللہ اکبر. ایک دن سرکار بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ میرے صحابہ، قابل رشک قابل تعجب ایمان کس کا ہے؟ یہ مشکات شریف کے آخری ابواب میں یہ حدیث آتی ہے. کس کا ایمان قابل رشک، جس نو ویکھ کے کریے واہ بھائی واہ، ایسا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا سرکار فرشتوں کا. کس کا؟ فرشتوں کا. نبی پاک نے فرمایا واہ واہ، وہ رہندے ہی او دے نیڑے نے، او نہیں منن گے تے اور کون منے گا؟ انہاں آکھیا آقا پھر اے تے گل نہ بنی. فرمایا اور دسو. فرشتے تو خود اللہ کے جلووں میں رہتے ہیں، وہ کیسے نہیں مانیں گے؟ اور بتاؤ. انہوں نے کہا آقا نبیوں کا. یہ بجارتے ہیں نبیوں کا. سرکار نے فرمایا واہ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پر نبیاں دے اتے تے ڈائریکٹ اللہ دے پیغام آندے نے، وہ نہیں منن گے تے کون منے گا؟ اور صحابہ آکھیا یا رسول اللہ گل تو ٹھیک ہے. فرمایا اور بوجھو، اور کس کا ایمان قابل تعجب قابل رشک؟ صحابہ آکھیا سرکار پھر اساں. سرکار پھر اساں. نبی پاک فرمایا واہ واہ، تساں کس طرح بھائی؟ اور تواڈے سامنے سورج پلٹدا پیا ہے، چاند دا جگر پھٹدا پیا ہے، انگلاں وچوں پانی دے پرنالے پہ جاری ہوندے نے، اے تک کے بھی تسی ایمان نہ لے آؤ تے اور کون لے آوے گا؟ انہاں آکھیا آقا اتھے بھی اسی ہر گئے. فرمایا ڈھونڈو کون ہے ایسے جن کا ایمان قابل رشک؟ صحابہ آکھیا سرکار ساڈا پانی مک گیا. ہن آپ ہی دسو کون نے؟ فرمایا
تمہارے بعد آئیں گے، ہمارے بعد آئیں گے، نہ ہمیں دیکھا ہے نہ ملے ہیں، لیکن مانیں گے جانیں گے۔ اور یہاں تک کہ ان میں جذبہ یہ ہوگا یود احدہم لو رآنی بے اہلہ و مالہ، انہاں وچوں ہر ایک دا دل کرے گا انہاں میرے نال پیار کرنگے، او آکھنگے کاش کے مدینے آلہ کتے مل جائے تے بچے وار دیواں، مال وار دیواں، گھر وار دیواں، بار وار دیواں، تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ او جنہ دے ایمان دے اتے رشک ہو رہا ہے، او کون نے قیامت تک آن گے، بن ویکھیاں نبی دے نعرے لان گے، وہ ہم بھی ہیں وہ تم بھی ہو۔ ہے شان کے نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ امت جیسے اس امت کا نبی سب سے اعلیٰ، ویسے اس امت کی کتاب سب کتابوں سے اعلیٰ، ویسے اس نبی کی امت سب امتوں سے اعلیٰ، ویسے اس امت کے ولی سب ولیوں سے اعلیٰ، ویسے ہی اس امت کے ولیوں کی کرامت سب ولیوں کی کرامتوں سے اعلیٰ۔ ہونتے ہو گیا اجالا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ یہ حضرت مریم کا تذکرہ، اصحاب کہف والا تذکرہ، اس میں کرامت کا ثبوت ہے۔ نیک بندے تھے، نکلے تھے گھر سے، نکلے گھر سے آ کے ڈر سے ایک غار میں چھپ کے سو گئے، ایک کتا جڑا نال آ کے غار دے منہ تے ستا۔ اللہ پاک نے ان کو سلایا، نیند دلائی، اور نیند کتنی گھنٹے کی؟ 309 سال سوئے رہے، نہ جسم گلا نہ بدن سڑا، دھوپ بھی آتی رہی، لیکن دوسری کرامت یہ کہ دھوپ سیدھی آتی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، آرڈر ملتا سورج کو، میرے بندے سو رہے نے رستہ بدل لے۔ جی یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ عزت ہے کہ نہیں؟ وہ نبی نہیں تھے، وہ ابرار تھے، وہ نیکوکار تھے، وہ اللہ کے طلبگار تھے، اللہ سے کرتے پیار تھے، جن کے لیے نظام شمسی کو تبدیلی دی جا رہی ہے، راہ بدل کے نکل، رستہ بدل کے نکل، تاکہ میرے بندیاں دی نیندر خراب نہ ہوئے۔ یہ شان ہے، یہ بھی کرامت حدیث میں نہیں، قرآن میں ہے، قرآن کے سچے بیان میں ہے۔ میں تو اس کو بھی کرامت سمجھتا ہوں کہ ہو پلید کتا آ کے ولیاں دے درتے ستا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ بڑی شان سے فرمایا، وَقَلْبُهُمْ، باقاعدہ نسبت، یہ نہیں کہا قلب، کہا قلبہم، ان کا کتا، اوے جیڑا ہووے انہا ولیاں دا کتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ او ہونے تو انہوں میں قیدہ سمجھایا، او ولی تھلے، حضور دے امت دے ولی بلے بلے، تے انہاں دا کتا بھی تھلے، تے اگر اتھے کسے ولی دا کتا تے بلے بلے بلے۔
او کتا اصحاب کہف غار والے آندا، ادے کتا بغداد دی سرکار والے آندا۔ ایک اللہ دا ولی آیا، اپنے فخر اپنی طاقت اپنا ہم ہما دکھایا، شیر تے سوار ہو کے آیا تے غوث پاک نو ملن آیا، تے غوث پاک دیاں گاواں بنیاں، شیر جو کھلیا تے چھٹیا، جا کے ایک گانو پنجا ماریا، او جڑا کتا رکھوالا ستا باہر، او اٹھیا رکھ کے شیر دی گردن وچ دند کر دیتا، اتھے ہی سا بند۔ نہیں سمجھے؟ تے شیر نو چیر پھاڑ کے سٹیا، اللہ دا او یار غوث پاک دا بیلی آیا جو مجھاں گاواں دی حویلی، اگے شیر بیچارہ مریال پیا، انہاں آکھیا انہوں کنے پھڑکایا ہے؟ غوث پاک مسکرایا، انہیں آکھیا انہاں ساڑیاں گاواں تے بری نگاہ پئیے، ساڑے کتے نو خبر لگ۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سب اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، قیامت تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، یہ ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، اور تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔